ایک کنٹینیوشن دکھاؤں تو یہ جو جنیوا کانفرنس ہوئی ہے, مجھے وہاں جانے کا موقع ملا, اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ تقریباً $10 بلین کی ایڈ جو ہے وہ ہمیں پلیج ہوئی ہے, 9 پوائنٹ سمتھنگ ہے. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ پیسے مل گئے, لیکن وہ کیسے ملے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, اس سے پہلے جو ڈسکشن ہو رہی تھی, واقعی میں یہ ایکسپیکٹ ہم نہیں کر رہے تھے کہ بھئی 8 بلین تو باقاعدہ مانگا گیا تھا. یعنی ہماری جو پاکستان کی اسیسمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ جی یہ جو 2 پلان تھے. میری ایک یو این کے بڑے سینئر افسر سے وہاں پہ بات ہوئی, جب وہ سارا کچھ ہو گیا, میں نے کہا جی آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ آپ خود حیران ہے کہ پاکستان کو اتنا رسپانس ملا ہے. اس نے کہا جی آپ نے جو ڈاکیومنٹس بنائے تھے وہ جب ہم نے پڑھے ہیں تو اس میں ہمیں اندازہ ہوا کہ آپ لوگوں نے کام اپنا ٹھیک کیا. اچھا یہ کام کیا تھا؟ اگین میں بات ہوئی کر رہا ہوں کہ جب پریشر ٹائم آتا ہے تو ہم ڈیلیور کر دیتے ہیں. یہ شاید ہماری کرکٹ ٹیم کا بھی ہے کہ پریشر آتا ہے تو ڈیلیور کر, ہم نے ڈیلیور کیا. اور وہ کیوں کیا؟ دیکھیے اس میں یہاں ایک منسٹری جو ہے وہ اپنا کام کرتے ہوئے تھوڑا اس کو مسئلہ ہوتا ہے. یہاں پہ یہ ڈاکیومنٹس بنانے میں کون کون سی منسٹریز انوالوڈ تھیں؟ منسٹری آف پلاننگ 1, منسٹری آف فارن افیئرز 2, منسٹری آف اکنامک افیئرز 3, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پلان کا میں نے ذکر, یہ 3 مین جو تھی منسٹریز, اور ظاہر بات ہے پرائم منسٹر کا آفس تھا. ان کی کولیبریشن, اچھا یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ جو ایک فرق آیا ہے, پہلے ہم باہر سے دیکھ رہے ہوتے تھے, اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو آپس میں بیٹھ کر نارمل حالات میں بھی کام کا رزلٹ نہیں نکال سکتے, یہاں پہ 3-4 منسٹریوں نے بیٹھ کر, اور وہ روزانہ کے روزانہ پرائم منسٹر نے بٹھاتے تھے, کہتے تھے بیٹھو میرے ساتھ, صبح سے لے کے رات تک بیٹھ کے میٹنگز ہو رہی ہیں, کام ہو رہا ہے, اور باقاعدہ وہ جسے کہتے ہیں کہ پیجز کو سیاہ کیا جا رہا ہے. اس کے نتیجے میں نکلا. تو میرا جو کنکلوژن, میں جو پوائنٹ آپ کو سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ایکچولی وی ہیو ڈیلیورڈ. اور اس میں ایک اوپر سے فائنل جسے کہتے ہیں نا کہ جو چاندی لگی ہے, وہ چاندی یہ تھی کہ یہاں پہ ہم ایک دوسرے کے دستوں گربا ہے. پاکستان نظر آ رہا ہے آپ کو, ایک دوسرے سے بات کرنے کو راضی نہیں ہے. وہاں پہ جنیوا میں ایک ہی ٹیبل پہ وفاق کا نمائندہ بھی بیٹھا ہوا تھا, خیبر پختونخوا کا نمائندہ بھی بیٹھا ہوا تھا, پنجاب کا نمائندہ بھی بیٹھا ہوا تھا, بلوچستان کا نمائندہ بھی بیٹھا ہوا تھا, اور گلگت بلتستان کا بھی, اور ایک ساتھ بیٹھ کے ایک بات کر رہے تھے. سو نقطہ میرا یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پہ اس طریقے سے کام کر سکتے ہیں اور اس کے رزلٹ ڈیلیور ہو سکتے ہیں, تو تھوڑا سا اگر ہم ڈومیسٹکلی بھی اپنے حالات کو بہتر کر لیں اور ایک ورکنگ ریلیشن شپ بن جائے, تو اس ملک میں رزلٹس آ سکتے ہیں. تھوڑا صبر کی ضرورت ہے. تو یہ تو میں اپنی آنکھوں کے سامنے, جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں ذکر کر رہا تھا. اب جو بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیسے جو آئیں گے انہیں کس طریقے سے خرچ کرنا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایک 10 بلین کا چیک کاٹا ہے, آپ کو ہاتھ میں پکڑا دیا ہے. اب یہ پروجیکٹ وائز چلے گا. تو پرائم منسٹر نے بھی اس دن, آپ نے سنا ہوگا, کہا تھا کہ اب بال ہمارے کورٹ میں ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کا ہے, یہ ہم پیسے آپ کو دے رہے ہیں, اب آپ بتائیں آپ اس پیسے کے ساتھ کیا کریں گے. اب بنیں گے پروجیکٹ, اور وہ سارے کے سارے پروجیکٹ جو ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ اب جو ریکنسٹرکشن ہو ان علاقوں میں وہ ویسی نہ ہو جو پہلے ہوئی تھی. یعنی اب کلائمیٹ چینج کو سامنے رکھتے ہوئے ایک کلائمیٹ ریزسٹنٹ ریزیلینٹ جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن اور کنسٹرکشن ہو. تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے, اور یہ چٹکی بجانے سے نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو باقاعدہ طور پر ایک کمپٹنٹ لوگوں کو بٹھا کر وہ کام کرنا پڑے گا, تاکہ اس سے یہ جو پیسے آ رہے ہیں, ایک پائی, ہر پائی کا حساب بھی ہو, وہ ایک ایک پائی جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے لگے, اور اس پیسے کے خرچ ہونے سے ان لوگوں کی زندگیاں جو ہیں ان میں واقعی میں بہتری ہے. تو یہ سنہری موقع ہے ہمارے لیے, لیکن ساتھ ساتھ چیلنج بھی ہے, اور آنے والے دنوں میں میری تو یہی امید ہے کہ ہم اس چیلنج کو پورا کریں. کیونکہ فاز صاحب سے اوبیسلی ہمارے دوستوں کی خواہش ہے تو کوشچن آ سکتی ہیں, تو میں تھوڑا سا کوشچن ہم کچھ 4 یا 5, اس سے زیادہ پلیز نہیں. سب سے پہلا کوشچن میں کرنے کی اجازت چاہوں گا آپ سے. فاز صاحب, آپ نے
ابھی ایک ذکر کیا کہ جنیوا کے اندر ہمارے تمام صوبوں کے نمائندگی وہاں پہ موجود تھی، جس میں پنجاب، کے پی اور جی بی بھی شامل تھا. کیا یہ ممکن ہے جس طرح پرائم منسٹر نے کہا کہ ہمیں مساق معیشت پہ جانا چاہیے، بلاول بھٹو کے معیشت پہ جانا چاہیے، عمران خان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں کسی کے ساتھ ابھی بیٹھوں گا نہیں، لیکن کیونکہ یہ صرف بیانات ہیں، جنیوا کے اندر کیونکہ باقاعدہ انوائٹ کیا گیا تھا تمام لوگوں کو، نمائندگی کو، تو وہاں پہ تمام پہنچے. کیا یہ ممکن ہے کہ گورنمنٹ کو ایسا سوچ رہی ہو یا ایسا کرنے کا پلان ہو کہ باقاعدہ انوائٹ کیا جائے اور خان صاحب اور اپوزیشن کے جو لوگ نہیں بیٹھنا چاہ رہے وہ بھی کسی ایک ٹیبل کے اوپر آ کر بیٹھے تاکہ ملک کے اکانومی اور سیاست، پالیٹکس، اس کو بہتر کیا جا سکے؟ اور صاحب دیکھیے اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ 2-3 چیزوں پہ ہم سب کا، تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق رائے ہونا چاہیے. ہر چیز پہ نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہر چیز پہ اتفاق رائے ہے تو پھر آپس میں جو ہے وہ مقابلہ کیسے کرنا ہے. لیکن 2-3 چیزیں جس پہ بہت ضروری ہے، آپ نے بالکل درست کہا. پہلی چیز تو ہے اکانومی. اچھا اکانومی پہ بھی آپ ہر چیز پہ اتفاق نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے جب الیکشن لڑنا ہے تو آپ نے ووٹرز کو یہ بتانا ہے کہ جی میری اکنامک پالیسی میرے جو مد مقابل ہے اس سے اس طریقے سے مختلف ہوگی اور بہتر ہوگی. لیکن جو ہم نے پچھلے چند سالوں میں دیکھا ہے کہ جس طریقے سے ہماری اکانومی، ہماری معیشت، سیاست کی بھینٹ چڑھی ہے، وہ اب آگے ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ آنے والے دنوں میں ایسا ہو. تو ہمیں جو چارٹر آف اکانومی کی جو ہم بات کرتے ہیں اس میں اسٹیپ نمبر 1، پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ سارے اگری کریں کہ ہمیں ایک چارٹر آف دی اکانومی کی ضرورت ہے. پہلا تو یہ اگریمنٹ، اگر یہی اگریمنٹ نہیں ہوتا تو بات ہی ختم ہوگی. تو پہلی چیز تو یہ ہے. دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ اچھا جی اگر ہم نے اگری کر لیا کہ ہمیں ایک چارٹر آف دی اکانومی کرنا ہے، تو اب وہ چارٹر ہے کیا، کن چیزوں پر ہم نے اگری کرنا ہے. کیا یہ 3 چیزیں ہم اس پہ اتفاق کر سکتے ہیں کہ جو مرضی کل کو گورنمنٹ میں آئے یہ جو 3 چیزیں ہیں ان کو نہیں چھیڑنا، اور یہ باقی جو 8 چیزیں ہیں اس پہ آپ کی پالیسی آپ کی ہے، ہماری پالیسی ہماری ہے. تو یعنی اس کی تفصیل میں جا کر بات کرنا. اور تیسرا جو اس کا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اگریمنٹ کر کے اور اس پہ دستخط کرنا. یہ ہمارے لیے ضروری ہے. انفارچونیٹلی اس وقت ہم اس کے قریب نہیں کھڑے ہوئے، پہلی چیز. دوسری چیز کیا امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ ہم نے الیکشن کیسے کرانا ہے. آپ مجھے خود بتائیں کہ اگر آپ کرکٹ کا میچ کھیلنے جا رہے ہیں اور آپ کا یہی اگریمنٹ نہیں ہے کہ ایل بی ڈبلیو کیسے ہونا ہے تو وہ میچ کیسے ہوگا. تو الیکٹورل ریفارمز کے بغیر کیا ہوگا؟ جو ہارے گا وہ مانے گا نہیں. اور جب وہ ہوگا تو پھر جو پچھلے کئی سالوں سے ہو رہا ہے پھر آنے والے چند سالوں میں بھی وہی ہوگا. تو اس لیے الیکٹورل ریفارمز کے لیے ایک بیسک اگریمنٹ کرنا، اگین کیونکہ اب ٹائم کم ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کو بہت انقلابی قسم کی چیزیں کر لیں، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم جو چیدہ چیزیں ہیں اس پہ تمام لوگ اگری کر لیں کہ یار اس پہ ہم اگریمنٹ ہے، اس کے اوپر کل کو جو ہارے گا جیتے گا ہم شور نہیں کریں گے. اگر یہ 2 چیزیں ہم کر لیں تو میرے خیال میں جو آنے والے الیکشن ہیں وہ جو گزرے الیکشنز ہیں ان سے بہت بہتر ہو جائیں گے. اب اگلا سوال یہ کہ کیا ہم یہ کرنے کے قریب ہیں، یہ ہے وہ مشکل والا سوال جس کا جواب جو ہے وہ میرے پاس بھی اس طریقے سے نہیں ہے. خواہش ہے لیکن اس کی جو خواہش کی تکمیل ہونے کے لیے میرے خیال میں درمیان میں بہت سارے چیلنج ہو گئے. سلیم شیخ صاحب. خواتین یہاں پہ تقریباً 10% ہے پورے کراؤڈ میں اور 50 ہونی چاہیے. نہیں ہماری خواتین اور بھی ہیں لیکن تو میں چاہوں گی کہ پہلا دوسرا سوال خواتین جی ان کو مائک ملتا ہے یہ یہاں پر پنجابی سے گل کریں گی. جس طرح کہ خان صاحب نے کہا کہ رشتہ داری میں ذمہ داری ہے، میں تھوڑی گل نوٹ کراں گی کہ فلڈ وکٹمس نو تسی اپنے رشتہ دار سمجھ لو اور انہاں دی ذمہ داری اپنے کندھیاں تے پا لو. انہاں دا سب کچھ رڑ گیا لیکن انہاں دی سکل نہیں رڑی. انہاں دی سکل انہاں دے کول اگر تسی واقعی انہاں واسطے کچھ کرنا چاہتے ہو تے انہاں دی سکل نو دوبارہ تو انہاں نو تسی را مٹیریل پرووائڈ کرو، اپنی سکل دے نال وہ چیزاں دوبارہ تیار کرن. کھڈی دا کام ہو سکتا ہے، پوٹری دا ہو سکتا ہے، خواتین نیڈل ورک کر سکتی ہیں. اس تو علاوہ بہت سارے کام نے جڑے وہ لوگ گھراں چ بیٹھ کے کر رہے سن لیکن انہاں کو ایسا کچھ نہیں مل رہا.
نہیں وہ چیزاں دوبارہ تیار ہوں 6 مہینے 3 مہینے 4 مہینے سال بھی لگ سکتا ہے. اور اس کے بعد انہوں کا سارا جڑا مٹیریل انہوں کو اچھے ہینڈسم اماؤنٹ کے تھی انہوں کو پرچیز کرو اور پھر ایک نمائش کا انعقاد ہوئے جو بین الاقوامی بھی ہو سکتی ہے قومی سطح تے بھی ہو سکتی ہے. اور پھر وہ جڑی اتوں تسی اپنے فنڈس جنریٹ کرو وہ دوبارہ انہوں اتنے پھر تسی خرچ کرو. ایک سجیشن ہو سکتی ہے جڑا تسی جنیوا کانفرنس تسی کر کے آئے ہو کہ تسی کس طرح انہوں دوبارہ تو انہوں نے ریہیبلیٹیشن کرنی انہوں نے پیروں تے کس طرح کھڑا کرنا. سو ایک سجیشن کے طور پہ میں کہنا چاہ رہی ہوں پتہ نہیں کس طرح امپلیمنٹ ہوئے گا لیکن یہ کہ اگر کوکا کولا تھوڑے نال ملے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ گھر گھر پہنچے گا اور ایک کام ہو سکتا ہے بڑی آسانی نال ہو سکتا ہے. عورتوں کو جب انکم انکریز ہوتی ہے تو سب سے 2 چیزیں وہ خرچ کرتی ہیں ایجوکیشن اور دوسری ہیلتھ. سو بہت سارے اگر آپ بھی پنجابی میں جواب دیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کا رول آپ نے بالکل صحیح اس کی نشاندہی کی ہے. اور جو ابھی ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے گورنمنٹ نے جو ایفرٹس کیے ہیں پچھلے 5-6 مہینے میں جب سے یہ سیلاب آیا تو اس میں پرائیویٹ سیکٹر کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا اور اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اب جو ایڈ آئی ہے جس کے ذریعے اب یہ سارا مزید کام ہونا ہے جس کا آپ بھی ذکر کر رہی ہیں اس میں بھی پرائیویٹ سیکٹر کا بہت بڑا رول ہوگا. کیونکہ دیکھیے اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ گورنمنٹ میں اور یہ میں یعنی آن دا ریکارڈ کوئی اتنی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کو نہیں دے رہا کہ گورنمنٹ میں کبھی اس طرح کی ایفیشنسی نہیں آ سکتی جس طرح پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتی ہے. تو یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تو ایک ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ماڈل ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو اب ریکنسٹرکشن کا کام شروع ہوگا اس میں پرائیویٹ سیکٹر کا بہت رول ہوگا اس میں کیونکہ جب یہ انٹرنیشنل ایڈ آتی ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے اس کی کنڈیشنالٹیز بھی ہوتی ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے اس پیسے کو خرچ کرنا ہے. تو بالکل آئی کمپلیٹلی ایگری وتھ یو کہ یہ ہمارے پاس ایک سنہری موقع ہے کہ ہم وہاں کے لوگوں کی اسکلز کو نہ صرف یہ کہ انہینس کریں بلکہ اس کے ذریعے جو ان کا ذریعہ معاش ہے اس میں بھی اضافہ کریں تاکہ ایک سسٹینڈ قسم کی ان کے پاس ایک انکم آ جائے. بالکل 2 اور سوال رہتے ہیں ایک سیکنڈ آپ کو مائک دیں ایسے ہی کر دیں کوشچن کر دیں. صاحب آپ جب جرنلسٹ تھے تو بڑی اچھی تنقید کرتے تھے حکومت کے اوپر لیکن اب وہ آپ کے پاس وہ اختیار نہیں ہے اب آپ نے حکومت کی ترجمانی کرنی ہے. تو میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اس وقت جو حکومت اور جو اپوزیشن ہے اس میں بڑا جو ہے وہ ٹینس ماحول ہے. حکومت جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کرنا جو جس اسٹیج پر ہے اس طرح رہنا ہے. کبھی 35 سیٹیں منظور کر دیتے ہیں کبھی بات آتی ہے کہ 35 مزید منظور کرنے جا رہے ہیں ادھر سے وہ 2 اسمبلیاں توڑ چکے ہیں. تو بات کہاں جا کر جو ہے وہ ایسی آئے گی کہ جہاں پر پاکستان کی بات ہو نہ کہ اپنی سیاست بچانے کی بات ہو. پاکستان کی کون بات کرے گا اور کیسے کرے گا؟ یعنی ریڈ زون میں کیا شکریہ جی شکریہ. دیکھیے ہمارے پاس جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو ہمارے پاس ایک امپائر ہے اور وہ امپائر وہ نہیں ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں. وہ امپائر ہمارا آئین ہے. آئین میں کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ آپ پھنسیں تو آپ اس کو کنسلٹ کریں اور وہ آپ کا راستہ بتائے اور اگر کہیں اس میں پرابلم ہو رہا ہے تو ایک ہمارا ظاہر بات ہے پھر عدلیہ اس کو انٹرپریٹ کرتی ہے. دیکھیے اس حکومت کی مدت اس پارلیمنٹ کی مدت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے اگست میں اور اس کے بعد جب وہ مدت پوری ہوگی تو اس کے بعد 3 مہینے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہوتے ہیں الیکشن کروانے کے لیے. اب اس وقت آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اس سارے معاملے کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہم لوگ پاکستان کسی طریقے سے فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروا لیں وقت پہ. کیا ہم اس وقت فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے کے قریب ہیں؟ میرے خیال میں ہمارے پاس اس وقت چیلنجز ہیں. ہمارے پاس وقت ہے کم ہے لیکن اگر تو اکتوبر میں الیکشن ہونا ہے تو آج جنوری ہے تو ہمارے پاس 9-10 مہینے ہیں. اس سے پہلے پارلیمنٹ کی مدت اگر ختم ہوتی ہے اگست میں تو ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم وہ الیکٹورل ریفارمز کریں. اگر ہم اس طرح کے الیکشن کروا لیں جس کو سارے مان جائیں تو ہمارے بہت سارے مسائل حل نہیں ہوں گے لیکن بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اس وقت جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم
یہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جو ہے الیکشن جو کروا رہا ہے اس کو کروانا چاہیے نہیں کروانا چاہیے. تو آپ دیکھیے کہ انسٹیبلٹی کے جو بیج ہیں وہ تو آلریڈی آپ نے آج ہی بو دیے نا. وہ ابھی اس وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی کہتی ہے کہ جی یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے یہ تو ہے ہی ہمارے خلاف, لیکن ہے تو وہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن تو اسی الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں. تو کیا ہم ابھی سے ازیوم کر لیں جو کراچی میں ہوا ہے کہ جی اگر وہ الیکشن کے خلاف رزلٹ آتا ہے تو انہوں نے کہنا ہے دیکھیں جی یہ تو چیف الیکشن کمشنر نے ہروایا ہے. تو آلریڈی ہم نے وہ بیج بویا ہوا ہے, ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اور جو پرابلم ہے وہ یہ کہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے, لیکن ٹائم سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی نیت, آپ کی ولنگنس کہ ہاں میں نے اگر آج ساری جماعتیں کہہ دیں کہ ہم نے کرنا ہے تو یہ 6 مہینے میں ہو سکتا ہے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس وقت پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہم شاید کرنے کو تیار نہیں. اس لیے جو آپ کا سوال ہے کہ ہم اس میں سے کیسے نکلیں گے, میرے پاس تو صرف یہی جواب ہے کہ اچھے تگڑے الیکشن کروائیں.